مسز نواز ہے مری سے. جی بہن پوچھیے, جی کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے؟ جی مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ میری اولاد نہیں ہے لیکن میں نے ایک بچہ لے کے پالا ہوا ہے اپنے جیٹ سے. اچھا. تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اب تقریباً 8 سال کا ہو گیا ہے. جی جی. تو اب میرے لیے کیا شرعی احکامات ہیں؟ مطلب ہے تو میرے لیے وہ نامحرم ہی ہے, لیکن کتنی عمر تک میں اس کو اپنے ساتھ سلا سکتی ہوں یا جیٹ سے لیے مفتی صاحب, جیٹ سے انہوں نے بچہ لیا. ٹھیک ہے, مسز نواز صاحبہ مری سے مسئلہ موجود تھی. بہت شکریہ بہن, فرمائیے گا بھٹی صاحب. یعنی انہوں نے اپنے جیٹ سے بچہ لیا ہے, تو یہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو ان کا غیر محرم ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ بچہ اس خاتون کا غیر محرم ہے, اس کو پردہ کرنا چاہیے. لیکن ہم جب اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں کچھ تبدیلی بھی ملتی ہے. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سالم ابو حذیفہ, شیخ یہی تھا نام, یہی سالم ابو حذیفہ, یعنی سالم ابو حذیفہ کے غلام, ابو حذیفہ کے غلام تھے سالم. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جس گھر میں پیدا پلے بڑے, اب جب بڑے ہو گئے نا, تو حضرت ابو حذیفہ کو کچھ ناگواری ہونی شروع ہو گئی کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے تو اب گھر کے اندر ہی رہتا ہے. اب بچہ چھوٹا تھا, اب بڑا ہو گیا ہے, تو وہ ابو حذیفہ کی زوجہ کو ماں ہی سمجھتا تھا. ہاں جو سالم تھے. ہاں بالکل. تو وہ ماں سمجھتے تھے اور ماں ان کو بیٹا سمجھتی تھی. تو اب ان کو ناگواری ہوئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس گیا. تو اللہ کے نبی نے ان والدہ سے کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلا دو. اچھا. تو تم اس کی سگی ماں کی طرح ہو جاؤ گی, رضائی ماں بن جاؤ گی, تو یہ ناگواری کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ دودھ پلانے کا مسئلہ بھی نہ ہو, تو اس واقعے سے تھوڑا سا پتہ تو چلتا ہے کہ جو بچہ بچپن سے آپ نے لے کر پالا ہوا ہے, اس سے پردے کی وہ شدت تو نہیں ہوگی جو عام باہر کے غیر محرم کی ہوگی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر پردہ کیا جائے تو یہ اولا اور افضل ہے, اور خاص طور پر آج کل کے حالات کے اندر تو اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اس سے پردہ شروع کر دیا جائے تو بہترین رہے گا. اچھا, انہوں نے ایک یہ بھی پوچھا کہ کتنی عمر تک اسے میں اپنے آپ کے ساتھ سلا سکتی ہوں. اچھا یہ بھی یہ ہم نے نہیں جی, ہم کو مفتی صاحب نے اس وقت سوال مجھ سے پوچھ لیا کہ بچہ کس کا ہے. جی شیخ فرمائیے گا آپ. تو یہ جب 7 سال کا ہو جائے بچہ نا, تو ان کو الگ کر دینا چاہیے. ابھی 8 سال کا بچہ, یہ 8 سال کا ہے, تو ان کو الگ کر دینا چاہیے, الگ بستر میں ان کو سلائے. بستر سے الگ کر دینا چاہیے. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اولاد نہیں پیدا ہوتی تو کسی عالم سے, مفتی سے پوچھنے کی بھی نہ وہ یعنی کہ یہ لوگ موقع نہیں پاتے یا کوشش نہیں کرتے. ہاں جی, اور اتنی تکلیف بھی نہ گوارا نہیں کرتے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے بچے کو لینا ہے, یہ بچہ کل بڑا ہوگا, تو چاہیے کہ وہ پردے کے مسائل کے حوالے سے پہلے آپ کے علم میں ہو. تو جب یہ چھوٹا بچہ تھا, 1 ماہ کا تھا, سال کا تھا, اس وقت اس خاتون کی بہن وہ اس بچے کو دودھ پلاتی. اچھا. ہاں جی, وہ اس کی حقیقی ماں تھی, خالہ بن جاتی نا اس کی, تو یہ اس کی رضائی ماں بن جاتی, یہ خاتون اس کی رضائی خالہ بن جاتی. تو پردے کے مسائل پھر تو یا بچہ لے ہی بہن سے لے, ہاں جی, یا لے تو اپنا بھانجا ہی لے, اپنا بھانجا یا اپنا بھتیجا لے لیتی, اپنا تو بھتیجا لے لیتی, اپنا بھانجا لے لیتی, تو پھر بھی مسئلہ آسانی ہو جاتی. تو یہ ایسے مسائل ہیں.